محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا کوئی شخص زنا سے بچنے کے لیے مشت زنی کر سکتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے خود فارغ ہو سکتا ہے یا نہیں، شریعت میں اس کی کچھ گنجائش ہے یا نہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم مکمل طور پر اسی کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ تو دیکھیے کہ اسلام نے انسانی فطرت کا، انسانی ضرورت کا بہت ہی پاس و لحاظ رکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے فطری طور پر مرد کا میلان عورت کی طرف رکھا ہے اور عورت کا میلان مرد کی طرف رکھا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی جانب جو ہے کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس لیے مرد کی نفسانی خواہشات بھی بعض مرتبہ ابھرتی ہے اور عورت کی نفسانی خواہشات بھی بعض مرتبہ ابھرتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں بعض مرتبہ زنا تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اب زنا سے بچنے کے لیے، فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کے نظام کو بنایا ہے۔ اس لیے جس شخص کو یہ ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ وہ زناکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو زناکاری سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے نکاح کر لے۔ ایسے شخص کے ذمہ میں نکاح کرنا ایسی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، حیثیت دی ہے، عورت کا خرچہ، نان و نفع، اس کی ذمہ داریاں برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے مشت زنی کرنے کی اور اپنے ہاتھ سے فارغ ہونے کی بالکل بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ یہ فعل قبیح ہے، یہ فعل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس میں عورت کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس کے پاس میں مال نہیں ہے، عورت کی ذمہ داریوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی نفسانی خواہشات ابھر رہی ہے اور اس کو زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے شخص کو چاہیے کہ روزے رکھنے کا اہتمام کرے، روزے کا معمول بنائے۔ ہاں، اس لیے کہ روزہ انسان کے نفس کو مقہور کرتا ہے، مغلوب کرتا ہے، اور نفسانی خواہشات کو توڑنے میں بہت ہی کارآمد ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس فعل قبیح کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں اس بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ہاں، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 شخصوں کی جانب نظر کرم نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی ان سے کل قیامت کے دن گفتگو فرمائیں گے، اور انہی 7 شخصوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہو، یعنی مشت زنی والا عمل کرتا ہو، اپنے ہاتھ سے فارغ ہوتا ہو، اس لیے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ جو عورت کی ذمہ داری نہ اٹھا سکتا ہو، وہ روزہ رکھے اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے اور تنہائی سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ تنہائی کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ جب میں نکاح نہیں کر سکتا ہوں، عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، تو چلو اپنے ہاتھوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے نا، تنہائی میں جو ہے انسان کو اس طریقے سے ورغلاتا ہے۔ اس لیے اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کیا جائے، تاکہ اس طرح کے برے خیالات اور گندے خیالات سے حفاظت ہو سکے اور زناکاری، بدکاری سے حفاظت ہو سکے۔ یہی عمل جو ہے انسان کے لیے ان حالات میں سب سے کارآمد اور مؤثر ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں زناکاری، بدکاری سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔